اللہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس مخلوق کو ختم کر دوں، ان کو برباد تباہ کر دوں، بلکہ وہ عذاب نازل کر کے ان کو اصل میں اپنی محبت کی طرف لانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر مٹھائی سے نہیں سدھرتا تو پٹائی سے سدھر کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ زمینوں کے اندر اور سمندروں میں جو فساد پھیلا تمہیں نظر آتا ہے، جو انتشار پھیلا نظر آتا ہے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر فساد پھیل گیا۔ اب اس فساد کو درست کیسے کریں، ان فسادی لوگوں کو کیسے درست کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرما دیا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بعض عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے کرتوتوں کی سزا دنیا میں دے کر تھوڑا سا عذاب اور تکلیف کا مزہ چکھاتے ہیں۔ کیوں مزہ چکھاتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ۔ انسان کو انسان کہتے کیوں ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا لفظ انس سے ہے، انس کا معنی محبت، تو اس انسان کے اندر انس اور الفت محبت پائی جاتی ہے، یہ کسی دوسرے سے مانوس ہو جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے کو اپنے سے مانوس کر لیتا ہے۔ اگر کتا چند دن گزار لے اس کو کتے کے ساتھ انس ہو جاتی ہے، اس کی چراگاہ کے اندر جانور چند دن گزار لے اس جانور کے ساتھ اس کو انس ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی ملونی اللہ تبارک و تعالی انس و محبت سے پیدا کی ہے، اس لیے انسان انس سے ہے کیونکہ اس کے جذبے کے اندر محبت غالب رہتی ہے۔ ایک قول یہ کہ انسان نسیان سے ہے، نسیان مانا بھول جانا، یہ نسیان بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور محبت کے اندر لوٹانے کے لیے ہے، ورنہ اس کو اگر اپنی بچپن سے لے کے اب تک کی ایک ایک عداوت یاد رہ جائے تو اس کے لیے کسی سے محبت کرنا مشکل ہو جائے، اس کو کسی کو معاف کرنا مشکل ہو جائے۔ معاف کرتا ہی اسی نتیجے میں ہے کہ اس کے جو ماضی کے جو تکلیفیں تھیں وہ تکلیفیں اس کی طاق نسیان میں ہلکی پڑ جاتی ہیں، وہ کہتا ہے چلو یار جو ہو گیا ہو گیا، چلو میں دل سے تمہیں معاف کرتا ہوں، آئے اور سینے سے لگ جائے، بات ختم کرو۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو ہر جگہ محبت ہی محبت۔ یہ عید الاضحیٰ کی قربانیاں آپ جو کر رہے ہیں دو چیزوں سے ملا ہوا جذبہ ہے کہ محبت ہوتی ہے، محبت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے، بس یہ دو چیزوں سے مل کر یہ قربانی بنتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک تو ہے دوسری نہیں ہے، اور دوسری ہے پہلی نہیں ہے، اگر یہ دونوں میں سے دونوں نہیں ہے، کوئی ایک اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قربانی کی تصویریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور تصویروں پر اللہ تبارک و تعالی اصل کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تصویروں کو اس آدمی کے منہ پر مار دے۔ مجنو کو لیلا نے کہہ دیا تھا اپنی ران کا گوشت کاٹ کے دے دے مجھے، امتحان لے رہی تھی کہ یہ واقعی اصلی مجنو ہے کہ نقلی مجنو ہے، عشق میں سچائی ہے جو جھوٹا ہے۔ اس نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا لیلا سے، کیونکہ خادمہ نے آ کے پیغام دیا کہ لیلا کہتی یہاں چھری سے گوشت کاٹ کے دے دے۔ اسے یہ نہیں کہا اچھا مجھے ذرا ویریفائی کرنے دو کہ لیلا نے کہا بھی ہے کہ نہیں بھائی گوشت کاٹ رہا ہے۔ مجنو نے یہ نہیں پوچھا اچھا پتہ نہیں اس ران کا مانگا کہ اس ران کا مانگا، گوشت کی بوٹی کاٹ کے رکھ دی بس۔ اسی تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے لیلا مجنو کی محبت جو کہ بظاہر ایک ناجائز محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس داستان محبت کو زندہ رکھا ہے تاکہ اللہ کے سچے عاشقوں کو شرم آ جائے کہ جھوٹے عاشقوں کی حالت یہ ہے، تم سچے عاشق بن کر کہاں جا رہے ہو۔ ہمیں شرم دلانے کے لیے اللہ نے ان کی داستان محبت جو ایک جھوٹے محبت میں سچے نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی داستان کو قائم رکھا۔ آج اللہ کے جو عاشق ہیں وہ لیلا مجنو کی مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالی کی محبت و عشق کی داستانوں کو منور کرتے ہیں۔ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اپنی محبت کو پیش کرتے ہیں، اپنا نفس جس نفس سے ہم محبت کرتے ہیں، نفس ہمارا محبوب ہے، ہم نفس کی اطاعت میں زندگیاں گزارتے ہیں، ہم اپنا محبوب جو نفس ہے جس نفس کے کہنے پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں خواہشات کے دیوانے ہیں، تو اس نفس کو نکال کر وہ نفس کا جو جانور ہے وہ نکال کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد یہ پیش کرنا گویا کہ محبت کا اظہار ہے کہ اللہ سب سے زیادہ محبوب جس نفس کو ہم نے بنا رکھا تھا آج ہم تیرے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ محبت اور اطاعت یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا جو لطف ہوتا ہے وہ عبادت پھر اپنی روانی کی طرف دوڑتی ہے، اور دنیا میں رہتے انسان کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، اور انسان اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ جو میں سجدے کرتا نظر آتا ہوں، جو اللہ کے سامنے جھکتا نظر آتا ہوں، یہ وہ محبت کا اظہار ہے، اس لیے کہ جس محبت میں اطاعت نہیں ہے تو گویا کہ وہ محبت کی تصویر ہے، محبت کی حقیقت نہیں رہتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذی الاضحیٰ، یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، اس قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ اس پر پوچھا ما فی ھذی الاضحیٰ، ہمیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟
آپ نے فرمایا بکل شارد من الحسنہ، فرمایا کہ ہر ایک جانور کے بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ یہ جو کلمات تکبیرات تشریق، یہ 3 نفوس قدسیہ کے اشراق کے ساتھ بنے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، اور ذبیح اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آسمان سے فرشتہ جبریل اترا، فرمایا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس یہ بات پوری ہو گئی تیری بات، اور ہم نے دمبا جنت کی اتار دیا۔ اب جیسے ذبح کری آنکھیں کھولی تو دمبا ذبح ہوا ہے، ادھر دیکھا اسماعیل پتھر پر بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ ابا جان تیری عشق و محبت کی داستان بھی سچی ہو گئی اور اللہ کی قربانی بھی منظور ہو گئی۔ اور یہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، معروف داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت کی حقیقت انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ سے اللہ ہی کو نہ پانے کا جذبہ پیدا کرے۔ فرمایا اللہ سے اللہ کی غیر کو پانے کا اگر جذبہ ہے تو فرمایا پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ہی سے پانا ہے، اللہ کے غیر کو پانے کا جذبہ اس کا فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بقا کا مقام عطا کر کے اپنا قرب دے دیتے۔